سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں نکلے جبکہ پتے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑیں اور ان سے پتے جھڑنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا جی اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، بے شک مسلمان بندہ جب نماز ادا کرتا ہے جبکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہو تو اس سے اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے اس درخت سے یہ پتے گر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 1012، مسند احمد۔ مولا عثمان حارث کہتے ہیں، ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ جب مؤذن آیا تو انہوں نے ایک برتن میں پانی منگوایا، میرا خیال ہے کہ وہ 1 مد پانی ہوگا۔ بس انہوں نے وضو کیا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، اور فرمایا، جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا اور پھر کھڑا ہوا اور نماز ظہر ادا کی، اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس ظہر اور فجر کے درمیان ہوں گے۔ پھر جب وہ عصر کی نماز پڑھے گا تو عصر اور ظہر کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب وہ مغرب پڑھے گا تو اس نماز اور عصر کی نماز کے درمیان والے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جب وہ عشاء پڑھے گا تو عشاء اور مغرب کے درمیان والے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر ممکن ہے کہ وہ رات گزارے اور الٹ پلٹ ہوتا رہے، پھر جب اٹھے گا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کرے گا تو اس نماز اور عشاء کی نماز کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو نیکیاں ہیں، باقی رہنے والی چیزیں کون سی ہیں اے عثمان؟ انہوں نے کہا، وہ یہ اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث نمبر 1013، مسند احمد۔